اس تصویر کو غور سے دیکھیں، یہ کسی یورپی ملک کی نہیں بلکہ سعودی عرب میں جاری سوئمر فیشن شو سے لی گئی ہے۔ سعودی عرب یورپ اور دبئی کی ترقی دیکھنے کے بعد بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اب وہاں ایسے ایونٹس بھی ہونے لگے ہیں جن سے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سعودی جیسے پاک ملک میں ہو ہی نہیں سکتی۔ سعودی عرب نے جمعے کو اپنا پہلا فیشن شو منعقد کیا جس میں سوئمنگ سوٹ ماڈلز نے شرکت کی۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ سوئمنگ میں شرکت کرنے والی خواتین نے کتنے کپڑے پہن رکھے تھے۔ سعودی عرب میں جاری فیشن شو کے دوران حیران کر دینے والے مناظر دیکھنے کو ملے، کیونکہ تقریباً ایک دہائی پہلے تک ملک میں خواتین کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا جسم اس طرح دکھا سکیں۔ یورپی نمائندگان سعودی عرب میں سوئمنگ سوٹ فیشن شو کو ایک تاریخی لمحہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ اس قسم کا ایونٹ ہو رہا ہے۔ یہ شو سعودی عرب کے مغربی ساحل پر واقع سینٹ ریجس ریڈ سی ریزرو میں افتتاحی ریڈ سی فیشن ویک کے دوسرے دن منعقد ہوا تھا، جو سعودی عرب کے ویژن 2030 کے سماجی اور اقتصادی اصلاحاتی پروگرام کے مرکزی میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے، جس کی نگرانی ولی عہد محمد سلمان خود کر رہے ہیں۔ 2017 میں ولی عہد بننے کے بعد محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی قدامت پسند شبیہ کو نرم کرنے کے لیے کئی سماجی اصلاحات کا آغاز کیا، جو تاریخی طور پر وہابیت کے نام سے جانی جانے والی اسلام کی سخت طرز عمل سے متاثر تھی۔ ان اصلاحات میں وہ مذہبی پولیس کو سائیڈ لائن کرنا شامل ہے، جو کہ پہلے شاپنگ مالز میں نماز کے اوقات نافذ کرتی تھی، سینما گھروں کی دوبارہ واپسی اور مخلوط جنس موسیقی کے تہواروں کا انعقاد۔ تاہم ان تبدیلیوں کے ساتھ اختلاف رائے کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا بھی ولی عہد کو سامنا ہے، بشمول قدامت پسند علماء کے خلاف کریک ڈاؤن، جو کہ ایسے اقدامات کی مخالفت کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ سیاحت کے لیے آئیں، جو مسلمان ہیں وہ اپنے حج و عمرہ کے لیے آئیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ تفریح مقامات یا اس طرح کے ایونٹس دیکھنے کے لیے آئیں تاکہ ملک پیسہ اکٹھا کر سکے۔ ولی عہد نے 2022 میں فیشن انڈسٹری کو فعال کیا۔ اس شعبے کے لیے 12.5 بلین ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔ اس انڈسٹری میں 230,000 افراد کو ملازمتیں بھی دی گئی ہیں۔ ماضی میں سعودی عرب میں خواتین کے لیے برقع پہننا لازمی تھا، جو کہ ایک لمبا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے جو پورے جسم کو ڈھانپتا ہے، لیکن 2018 میں ولی عہد محمد بن سلمان نے اعلان کیا کہ عبایا پہننا لازمی نہیں ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کو عوامی مقامات پر حجاب پہننے کا پابند بنایا گیا ہے، مطلب سعودی خواتین ایسا لباس نہیں پہن سکتی جس سے جسم کے اہم حصے ظاہر ہوتے ہوں۔ غیر ملکی خواتین کے لیے بھی یہی توقعات ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کی روایات کے مطابق لباس پہن سکتی ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ شائستگی اور موزونیت کے اصولوں کی پیروی کریں۔ حالیہ سالوں میں حکومت نے لباس کے بارے میں قوانین میں نرمی کی ہے اور عوامی مقامات پر خواتین کے لباس پر سختی سے عمل درآمد کم ہو گیا ہے۔ اب پولیس بھی ماضی کی طرح پردہ نہ کرنے والی خواتین سے سختی نہیں کرتی۔ ان تبدیلیوں کے باوجود سعودی معاشرات میں قدامت پسندی ابھی بھی موجود ہے اور بہت سی خواتین روایتی لباس پہننے کو ترجیح دیتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے قوانین میں نرمی کے باوجود سماجی دباؤ اور روایات ابھی بھی لباس کے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں۔ سعودی عرب کی لبرلائزیشن کے پیچھے بہت سے کارن ہیں، جس میں سیاسی، اقتصادی، سماجی اور بین الاقوامی محرکات شامل ہیں۔ سعودی عرب کا اقتصادی ویژن 2030 لوگوں کو حیران کر دے گا۔ سعودی عرب کی معیشت طویل عرصے سے تیل پر منحصر رہی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نے ملک کی معیشت پر منفی اثرات ڈالے ہیں، جس کی وجہ سے اقتصادی اصلاحات کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے 2016 میں ویژن 2030 پروگرام کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد معیشت کو مضبوط بنانا اور تیل پر انحصار کو کم کرنا تھا۔ سعودی عرب کے ولی عہد چاہتے ہیں کہ ان کے ملک کی خواتین بھی ملک کی معیشت میں بھرپور حصہ ڈالیں، اس لیے سعودی کی تقریباً 80% کاروباری سرگرمیاں اب خواتین سنبھال رہی ہیں۔ ولی عہد کے اس فیصلے سے ملک کی آدھی آبادی کام سے لگ گئی ہے، اور جو فارینرز مزدوری کرنے آتے تھے ان کی مزدوری اب تقریباً ختم ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو کہ جدیدیت، ٹیکنالوجی اور آزادی کی طرف زیادہ راغب ہے۔ حکومت کو نوجوانوں کی توقعات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لبرل اصلاحات کرنی پڑ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب میں بادشاہت ہے تو کوئی بھی آواز اٹھا نہیں سکتا۔ بہت سے علماء اور مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ ولی عہد کے اس فیصلے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے حکمرانوں پر اسلامی ممالک اور مختلف گروہ بھی غصے کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی کے ساتھ مختلف گروہ لڑائی بھی کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب نے 2015 میں یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی، جو کہ ایک شدید تنازع بن گیا۔ کئی اسلامی ممالک اور تنظیمیں اس جنگ کو انسانی بحران کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنا رہی ہیں۔
سعودی عرب اور کچھ دیگر خلیجی ممالک نے 2017 میں قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے اور اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا میں اختلاف پیدا ہوئے تھے۔ سعودی عرب ایک سنی اکثریتی ملک ہے اور ایران ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی اور مذہبی اختلاف موجود ہیں جو اسلامی دنیا میں تقسیم کا باعث بھی بنتے ہیں۔ سعودی عرب کے شیعہ اقلیت کے ساتھ سلوک پر بھی تنقید ہوتی رہتی ہے۔ مکہ اور مدینہ میں مقدس مقامات کی توسیع اور ترقیاتی منصوبے بھی بعض اسلامی حلقوں میں ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں جو ان مقامات کی روایتی حیثیت میں مداخلت سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات بھی اسلامی دنیا میں بعض حلقوں میں ناپسندیدہ ہیں، خاص طور پر فلسطین مسئلے کے تناظر میں۔ اسلامی ممالک چاہتے ہیں کہ سعودی مسلمانوں کی حمایت میں بیان جاری کرے، لیکن سعودی عرب کی کچھ اپنی مجبوریاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ سعودی عرب نے اسلامی قوانین کو مکمل طور پر ترک نہیں کیا ہے، ہاں سماجی اور اقتصادی اصلاحات ضرور کی گئی ہے جس کا مقصد معیشت کو بڑھانا ہے اور عوامی زندگی میں تبدیلیاں لانا ہے۔ ان اصلاحات کے باوجود سعودی عرب ابھی بھی اسلامی قوانین پر مبنی قانونی اور سماجی نظام رکھتا ہے۔ جرائم کے لیے اسلامی سزائیں جیسے کہ چوری کے لیے ہاتھ کاٹنا یا قتل کے لیے قصاص ابھی بھی قانونی نظام کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا عوامی طور پر ملنا ابھی بھی ممنوع ہے، اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو سزا بھگتتا ہے۔